پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح 6 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، سارا عزت جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں۔ آئیں خداوند کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ وہ بھلا ہے، قدوس ہے، مہربان ہے، سچا اور پاک ہے۔ آئیں اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ میرا یسوع لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں، میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اس کی موجودگی آپ کو قوت اور زور دیتی ہے۔ آئیں اس کی عبادت کریں، اس کے نام کو جلال دیں، آئیں اس کی شکر گزاری کریں۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ اس کی مہما کرو، بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے۔ آئیے اس کی مہما کرو، بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں۔ جتنے بیماری ہیں چنگے ہو جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، موجود ہے یہاں۔ اس کی مہما کرو، بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں۔ جتنے بیماری ہیں چنگے ہو جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں۔ قریب جائیے، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، موجود ہے یہاں۔ نہ تو کمزور ہو، تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ، تیری ہمت ہے وہ۔ نہ تو کمزور ہو، تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ، تیری ہمت ہے وہ۔ جتنے کمزوری ہے نیا بل پائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں۔ جتنے کمزوری ہے نیا بل پائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں۔ نہ حالاتوں سے ڈر، تھوڑا وشواس کر، وہ وفادار ہے، تھوڑا رکھ تو صبر۔ نہ حالاتوں سے ڈر، تھوڑا وشواس کر، وہ وفادار، تھوڑا رکھ تو صبر۔ تیرے جتنے رکے کام ہو جائیں گے۔ میرا یسوع موجود ہے یہاں۔ تیرے جتنے رکے کام ہو جائیں گے۔ میرا یسوع وہ موجود ہے یہاں، 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 ہاں وہ موجود ہے یہاں۔ وہ ہے زندہ خدا، وہ ہے
سب کا خدا وہ تیرا، وہ ہے زندہ خدا، وہ ہے سب کا خدا، تیرے نزدیک ہے نہ ہو تجھ سے جدا، وہ ہے زندہ خدا، وہ ہے سب کا خدا، تیرے نزدیک ہے نہ ہو تجھ سے جدا، جتنے پاپی ہیں سب وہ شمع پائیں گے، میرا یسوع موجود ہے یہاں، جتنے پاپی ہیں سب وہ شمع پائیں گے، میرا یسوع موجود ہے یہاں، وہ 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 موجود ہے یہاں، اس کی مہما کرو بندھن ٹوٹ جائیں گے، میرا یسوع موجود ہے یہاں، جتنے بیماری ہیں چنگے ہو جائیں گے، میرا یسوع وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، موجود ہے یہاں، نہ تو کمزور ہو تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ تیری ہمت ہے وہ، نہ تو کمزور ہو تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ تیری ہمت ہے وہ، تیرے جتنے کام ہو جائیں گے، میرا یسوع وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں، وہ موجود ہے یہاں۔ آئے خدا کی شکر گزاری کریں، اور موقع ہے کہ انجیل مقدس کو ہم نکالیں، اور انجیل مقدس میں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب ہم نے پہلی 3 آیات دیکھی ہیں۔ آئے آج ہم چوتھی آیت سے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں تقریباً ہم چوتھی آیت سے ہم 15 آیت تک تلاوت کرتے ہیں۔ آئے تلاوت خداوندی کرے، بھائی آصف تاج سے میری التماس ہے وہ آئے اور تلاوت خداوندی کرے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے لکھا گیا نام خط، پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کی 4 آیات سے لے کر 15 آیات تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ بڑا خوبصورت خط ہے یہ، بڑی خواہش تھی کہ کسی استاد سے اس خط کو سیکھا جائے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند کا بندہ بھائی شباز نے ہمیں رومیو کے خط کو بڑی تفصیل سے ہمیں پڑھایا۔ اب یہ خط ہم پڑھیں گے، خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، جہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اب اے بھائیو،
یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم تفرقے نہ ہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں بلکہ بہم یک دل اور یک راہ ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلبے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کائفہ کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام سے بپتسمہ لیا ہے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں ایک بار پھر فضل دیا کہ ہم ہر روز ہر صبح تازہ من کھائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے تلاوت خداوندی کی ہے، پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط۔ کل ہم نے اس کا تعارف دیکھا اور پہلی 3 آیات ہم نے دیکھی اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور 4 آیت سے جو ہے 9 آیت تک ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ تو جو 4 سے پہلی آیت ہے، جو ہم نے پہلی سے 3 آیات دیکھی، وہ سلام تھا، گریٹنگ تھی، تو وہ اپنے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو۔ اب 4 سے 9 آیت میں شکر گزاری ہے، ہیلیلویا۔ تو آپ بری چیزوں میں بھی اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ ہمیشہ اس میں گڈ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ زندگی میں تھینکس گیو رہنا چاہتے ہیں، آپ کی روح کے اندر جو ہے وہ شکر گزاری رہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، گتیت جو ہے ایسا لفظ ہے جو ہم نے فرائیڈے میٹنگ میں ان دنوں زبور کی کتاب کے وہ لفظ جو زبور کے اوپر لکھے آتے ہیں شروع میں، تو ان پر ہم بات کر رہے ہیں، جس میں میر مغنی لفظ ہے، پھر اس میں شگایون لفظ ہے، یگایون لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گتیت ایک لفظ ہے۔ تو ہم گتیت کی اگر بات کریں تو چونکہ یہاں پر شکر گزاری لفظ ہے، تو گتیت جو ہے یہ اس کا مطلب ہے جہاں پر میں کا کولو ہوں، میں کا کولو، جہاں پر انگوروں کا رس نکال جائے۔ اور گتیت جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے، اور اسی سے ایک اور لفظ ملتا جلتا ہے، وہ ہے گتسمنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کے کولو کی جگہ۔ اچھا، اور یہ جو ہے گتیت جو ہے اس وقت کہا جاتا تھا جب انگور، انجیر اور انار اور اس کی فصل کاٹی جاتی تھی۔ تو یہ عید خیام کے دنوں میں جو ہے یہ کیا جاتا تھا۔ تو خدا نے کہا کہ اخبار کی کتاب میں تمہیں غلامی کے گھر سے نکال لایا، تو تم نے کیا کرنا ہے، عید خیام کو منانا اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ میں غلامی کے گھر سے نکل آیا، اور خدا کی شکر گزاری کرنی۔ اب جو جشن، جو عید، جو احساس ان کے اندر ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے گتیت۔ گتیت ایک ایسا راگ ہے جو شکر گزاری کا ہے۔ تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ جس زبور کے اوپر آپ گتیت لکھا دیکھو، گاف تے یہ تے دیکھیں، تو یہ گتیت کا مطلب ہے کہ شکر گزاری کا، شکر گزاری کے احساس کا راگ۔ تو اس میں زبور سن لیجئے کون کون سا ہے۔ زبور 8 ہے، جو ہے وہ 81 ہے، اور زبور 84 ہے۔ تو آپ اگر اس میں دیکھیں تو ایک شکر گزاری کا راگ۔ تو مجھے آپ کو ان راگوں پر گانا آنا چاہیے، یا ان سروں پر گانا چاہیے، یا اس احساس پر آپ کو دعا کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کر سکیں۔ ایک میں بتاتا ہوں، شگایون بھی ایک سر ہے، جیسے کہ حبقوق نے کہا
حبقوق 3:1 میں یا 1:3 میں جو اس نے کہا شگیون کا سور، یہ وہ سور ہے جہاں پر ڈگمگانے کی اپنی ہوش میں نہیں، ایک عالم میں جب آپ آ کر ایک دعا کرتے ہیں، نشے کی حالت اسے کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ہوش میں نہ ہونا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کیا آپ کو شمنیت میں نے ایک لفظ سکھایا جس کا مطلب ہے نیچلے سر، جو ہے 8 تاروں والا ساز جس کو کہتے ہیں نیچے۔ اب آپ کو کیا نیچے دعا کرنا آتی ہے؟ علاموت اوپر کہتے ہیں، کیا اوپر دعا آتی ہے؟ کیا آپ کو شکر گزاری کے احساس میں دعا آتی ہے؟ کیا آپ اس جگہ پر دعا کر سکتے ہیں جہاں پر آپ بدن میں نہ ہوں اور ایک روح کے گہرے احساس میں ہوں؟ تو یہ وہ جگہیں ہیں۔ تو یہاں پر شکر گزاری ہے 4 سے 9 آیت تک۔ تو آئیے ذرا 4 آیت دیکھیے، پڑھ دیجئے ذرا 4 آیت۔ سلام کرنے کے بعد پولس رسول اس عجیب اور شاندار جو ہے وہ کام کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے جو ان کی زندگیوں میں ہوا تھا۔ آیت 4 سے 9 میں پولس ان باتوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہے جو ان کی زندگی میں ہوا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے خاندان، کلیسیا، لوگوں، محلے داروں، اپنے ساتھ کولیگ میں بہت ساری باتیں ان کے اندر بری ہیں، لیکن آپ اچھی باتوں کے لیے خدا کے حضور کیا کر سکتے ہیں؟ شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ آئیں، پولس کی ایک قابل تعریف صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ساتھی ایمانداروں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ نکالتا ہے جس کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کر سکے، اور خدا کا اگر ان کی عملی زندگی اتنی قابل تعریف نہ تھی تو کم سے کم وہ اس کام کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا انڈر لائن کرے، خدا کا شکر کر، لکھا ہوا ہے نا؟ پڑھیے ذرا 4 آیت، صرف 4 آیت پڑھ دیجیے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث، اچھا، خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اچھا، انڈر لائن کرے آخری میں، خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کس بات کے لیے؟ جو اس نے ان کی زندگیوں میں کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ خدا نے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ان کی زندگیوں میں کیا کیا تھا، کہ یہاں تک کہ میں صورتحال جو ہے یہاں بالکل یہی صورتحال ہے کہ کرنتھس کے مسیحی وہ لوگ نہیں تھے جن کو روحانی مسیحی کہا جائے، حالانکہ حالت ایسی اتنی بری حالت، کل ہم نے اس کو دیکھا، تو وہ نہیں تھی کہ جن کو کرسچن یا مسیحی روحانی مسیحی کہا جائے۔ دیکھیں مگر پولس کم سے کم کیا کہتا ہے؟ اس فضل کے لیے شکر کر سکتا ہے۔ اس کہتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس فضل کے لیے جو مسیح میں ان پر ہوا ہے۔ انڈر لائن کر لے، خدا کا شکر، اس فضل، وہ اس فضل کی شکر گزاری کرتا جو مسیح یسوع میں، یعنی کہ رومیو کے خط میں ہم نے پڑھا ہے مسیح یسوع میں فضل یہ ہوا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاپ مٹاتا ہے اور ہمیں اپنی راست بازی میں شامل کرتا ہے۔ جو ان پر ہوا، انڈر لائن کرے، پر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، خدا کا شکر اس فضل کے لیے جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا۔ اے گل یہ کہندا میں تاڑے تے بہت شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے، آپ پر فضل ہوا خداوند کا مسیح یسوع میں، تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری روحانی زندگی جو ہے وہ مسیحی روحانی زندگی نہیں ہے، اور تمہارا عمل جو ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہے، لیکن فضل تو ہے تڑکے کہ آپ مسیحی ہو۔ تو 5ویں آیت کے لیے تو آپ بھی اپنے لوگوں میں ایک بیسٹ بات کے لیے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہے، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے، کوئی نہ کوئی اچھی عادات ہے، آپ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ 5ویں آیت دیکھیے، 5ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ آمین۔ اب یہاں پر کہتا ہے کہ تم اس میں، دیکھیں جب ہم مسیحی ہوتے ہیں تو اس کے فضل سے انہیں کچھ نعمتیں ملی، جس خاص انداز سے خدا کا فضل جو ہے وہ کرنتھیوں پر ہوا۔ اس نے جو کہا تھا نا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس فضل کے لیے جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا۔ اچھا، نجات نے ملی اور خدا کے حضور، بے شک ان کی زندگی پاک، ان کا عمل نہیں تھا، ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ پاک نہیں تھی، وہ عملی زندگی ان کی تعریف کے لائق نہیں تھی، لیکن جو فضل ان پر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ روح القدس کی نعمتوں سے دولت مند
ہو گئے تھے، نعمتیں انہوں نے ملی سے، اور نعمتیں آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ ان کے اندر جو ہے روحانی نعمتوں سے وہ دولت مند تھے۔ اب وہ روحانی نعمتیں کیا تھی کہ پولس خاص طور پر 2 نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، انڈر لائن کریں، 2 نعمتیں کیا تھی؟ کلام اور علم۔ کلام اور علم یہ نعمتیں ہیں بائبل میں، تو کی نعمتوں کا وہ ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ تم پر جو فضل ہوا مسیح یسوع میں، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ فضل کیا ہوا۔ وہ فضل یہ ہے کہ روح القدس کی نعمتوں سے تم دولت مند ہو گئے تھے۔ اب جب دولت مند ہو گئے تھے تو وہ کہتا ہے ان نعمتوں میں، دیکھیں 9 نعمتیں ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں، طرح طرح کی بائبل میں لکھا ہے نعمتیں، تو ان میں 2 نعمتیں ان کی زندگی میں بڑی کام کرتی تھی، اور وہ تھی کلام اور علم کی نعمتیں۔ غالباً وہ اشارہ جو ہے اس طرف کرتا ہے کہ کرنتھیوں کو طرح طرح کی زبانیں بولنے اور ان کا ترجمہ کرنے اور غیر معمولی درجے کا علم عطا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، اے نعمتاں سن انہاں دے اندر۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیے ایسی نعمتیں رکھ کر بھی ہم روحانی نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی ہم ایسی نعمتیں رکھ کر بھی جو ہے ہم پاک عمل کی طرف نہیں بڑھتے۔ سو انڈر لائن کرے، دائرہ لگا لیجئے، کلام ایک تو نعمت یہ تھی، دوسرا علم یہ نعمت تھی۔ اب کلام کا تعلق جو تھا وہ خارجی اظہار سے تھا، کلام کا تعلق خارجی بیرونی اظہار سے تھا، اور علم کا تعلق باطنی سمجھ سے تھا۔ تو یہ اس کو جو تھا یہ 2 نعمتیں تھیں۔ آئیں 6 آیت ذرا پڑھیے۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔ ہاں جی سنا، اب 6 آیت میں لکھا ہے لے بھی، تو ان نعمتوں کا ہونا اس کام کی تصدیق ہے جو خدا نے ان کی زندگیوں میں کیا تھا۔ یہ اس بات کی کیا تھی؟ تصدیق تھی۔ یہ ان نعمتیں کیا کہتا ہے؟ انڈر لائن کرے، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں کیا ہوئی؟ قائم ہوئی۔ اے گواہی یہ مسیح دی جو تم میں کیا ہوئی؟ قائم ہوئی، کہ انہوں نے مسیح کی گواہی، کیا انڈر لائن کرے، مسیح کی گواہی سنی، اس کو ایمان سے قبول کیا، 2، اور خدا نے ان کو معجزانہ قوتیں عطا کر کے تصدیق کر دی کہ وہ حقیقت میں نجات یافتہ ہیں۔ اب وہ نجات یافتہ تھے، لیکن ان کا عمل، ان کی زندگی جو ہے وہ ان کا عملی زندگی تعریف کے لائق نہیں تھی۔ وہ روحانی مسیح نہیں تھے۔ خدا نے تو ان پر فضل کیا تھا، خدا نے تو ان کو نعمتیں دی تھی، خدا نے تو مسیح کی گواہی ان میں قائم کی تھی، تو تصدیق اس بات کی کرتی ہے کہ وہ نجات یافتہ تھے۔ 7 آیت ذرا پڑھیے۔ یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ اچھا دیکھیں، نجات انہوں نے پائی، نعمتیں ان کی زندگی میں تھی، تو وہ ذرا دیکھتے کہ جہاں تک نعمتوں کے مالک ہونے کا تعلق تھا تو کرنتھس کی کلیسیا کسی سے کم تر نہ تھی، اے داشلو۔ اور دوسرا، لیکن صرف ان نعمتوں کا مالک ہونا حقیقی روحانیت کا نشان نہیں ہے۔ کر لو گا گفٹ آف اسپرٹ جو ہے آپ کی زندگی میں، جب خدا آپ اس کے ساتھ چلتے وہ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ گفٹ کام کرنے لگتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ حقیقی روحانی ہونے کا نشان نہیں ہوتے۔ پولس خداوند کا ایک ایسی بات کے لیے شکر ادا کرتا ہے جس کے لیے کرنتھی خود براہ راست ذمہ دار اور اہل نہ تھے۔ سو آسمانی خداوند انسان کی اہلیت کے لحاظ کیے بغیر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ سناؤ گال کرو۔ اب دیکھیں، جیسے بارش سب پر برستی ہے، سورج سب پر برستا ہے، اور روشنی سب پر پڑتی ہے، ہوائیں سب کو چھوتی ہیں، کوئی بھی بیج بوتا ہے وہ پھل لے کر آتا ہے۔ تو کئی دفعہ جب ہم سب نجات پاتے ہیں تو اس کے پاس آتے ہیں تو وہ نعمتیں بانٹتا ہے، بغیر کیا کیے، امتیاز کیے اور لحاظ کیے بغیر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ آسمانی خدا کی اہلیت ہے کہ خدا کیسے نعمتیں بانٹ دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے تو اس پر فخر نہ کرے، بلکہ فروتنی سے اس کا کیا کرے، استعمال کرے۔ خدا دے دیتا، حالانکہ وہ نعمتیں رکھ کر بھی کیا تھے، روحانی نہ تھے۔ سو روح کا پھل ایک بالکل الگ بات ہے، اس کے لیے ایماندار کو خود روح القدس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ سو پولس کرنتھیوں کی زندگیوں میں روح کے پھل کے لیے ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اچھا، ان میں روح کے پھل نہیں لگے تھے، روح کی نعمتیں ہیں تھی، کر لو گل۔ اچھا، یسوع نے پتہ کی کیا تھی؟ یسوع نے کیا تھی؟
بندیا کما تو پہچانیا تو جانا ہے۔ اب جو درخت تھا وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا تھا۔ اچھا انہاں تے پھل نہیں لگے سن، نعمت نہ چاہیا تھا، کلام کی نعمت تھی، علم کی نعمت تھی، مسیح نے ان پر فضل کیا تھا، نعمتیں ان پر بانٹی تھی، نعمتیں ان کے پاس تھی، لیکن پھل نہیں سن۔ پھل جڑے نا انہاں تے میں نے پیچھے پڑھا کہ کس قدر وہ دنیاوی تھے، کس قدر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو روح کا پھل ایک بالکل الگ بات ہے، تو اس کے لیے ایماندار کو خود روح القدس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ تو پولوس کرنتیوں کی زندگیوں میں روح کے پھل کے لیے ان کی تعریف نہیں کر سکتا، نعمت دی تے کر دے سو، مگر صرف اس بات کے لیے جو خدا نے اپنے اختیار کے متعلق سے ان کی زندگیوں میں کی تھی، اور جس پر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سو آئیے خط میں آگے چل کر رسول کو ان مقدسین کو جھڑکنا پڑتا ہے، ایسی خط سے پھر انہوں نے جھڑکتا ہے اور اپنی نعمتوں کا غلط استعمال وہ کرتے ہیں۔ سو لیکن یہاں وہ صرف شکر کرنے پر اکتفا کرتا ہے کہ انہیں یہ نعمتیں غیر معمولی طور پر ملی ہیں۔ دیکھیں آگے جا کر وہ کیا کرے گا، آگے جا کر جو ان کی زندگیوں میں روح کے پھل نہیں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی روحانی عمل نہیں ہے، وہ پاک تو ہیں پر پاکیزگی پر عمل نہیں کرتے، وہ مقدس تو ہیں مگر مقدس ہونے کے لیے عمل نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کو وہ غلط استعمال کرتے۔ اب تک تو صرف وہ کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، خداوند وہ تیری گواہی ٹھہری ہیں، خداوند تو نے علم کی اس کی نعمت ان کو دی ہے۔ اب تک تو وہ صرف اتنا کرتا ہے، لیکن دو باتیں آگے جا کر وہ ان کی عملی زندگی پر انہیں چھڑکتا ہے اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، چھڑکتا ہے۔ سو کرنتھی جو ہے بڑے اشتیاق سے انڈر لائن کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر تھے۔ اچھا ہن ظہور جڑا وے بائبل مقدس کے علماء اس ظہور کو انڈر لائن کریں، ظہور کو کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے۔ اب دو طرح کے، بعض کا خیال ہے، ایک حوالہ نکالیے پہلا تھنسلکیو 4 باب کی 13 سے 18 آیت، کہ اس سے خداوند کے اپنے مقدسوں کے لیے آنا ہے، مطلب کلیسیا کے لیے آنا ہے، مقدسین کے لیے یسوع کی، مطلب ایک آمد یسوع مسیح کی پوشیدہ ہے جو وہ ایمانداروں کے لیے ہے، مقدسوں کے لیے ہے، چرچ کے لیے۔ ذرا پڑھیے پہلا تھنسلکیو 4 باب کی 13 سے 18 آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کا کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، مقدسین ہم جو زندہ ہیں خداوند کے باقی آنے تک زندہ رہیں گے، ہاں سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، مقدسین نے مسیح میں موئے، مسیح کے ہو کر مرے ہیں، ہاں پھر ہم جو زندہ باقی اور ہم جو زندہ باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہلیلویا۔ سو ایک ظہور تو یہ ہے، 18ویں آیت ہوگی جی پڑھ دیں۔ ایک ظہور یہ ہے جو مقدسوں کے لیے، چاہے وہ مرے ہون تے پاویں زندے ہون، ہلیلویا، اینو کہندے نے ہنوک والی آمد جی، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ہلیلویا، اسی ہوتے رہیں گے جتے یسوع آپ رہندا ہے، بولو ہلیلویا۔ یہ ایک ظہور ہے۔ اچھا ان کے ظہور کے منتظر تھے یسوع کے، تے اج چرچ ہے دے ظہور دا منتظر، منو تے لگدا ہی نہیں یہ کدھر، چلے پڑھے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہو گئی اے دنیا دی سب تو بڑی تسلی پتہ کی ہے، یسوع مسیح دی آمد سب سے بڑی تسلی ہے، کوئی گل نہیں، یسوع آنے والا۔ اور یہ مقدسوں کا پہلا ظہور، میں نے کہا دو ظہور ہیں، ایک ظہور ہے مقدسین کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے سو گئے، انتظار کر دے یسوع آ جائے، سو گئے، مر گئے مسیح میں،
اور جو انتظار کر رہے ہیں. تو یسوع کا جب ظہور ہوگا وہ یہاں پر لکھا ہے مقدسوں کے لیے آنا ہے نا, تو وہ اب مسیح آئے گا. اچھا تو ایک یہ دوسرا ظہور دیکھیے مقدسین کے ساتھ آنا. کیسی گل ہے, ایک ہے مقدسوں کے لیے آنا, ایک ہے مقدسین کے ساتھ آنا. ذرا پڑھیے دوسرا تسلونیکیوں پہلا باب اس کی 6 سے 10 آیت مراد ہے. رائٹ, اب ایک مقدسوں کے لیے آنا یعنی چرچ کلیسیا کے, ایک چرچ دے نال آنا یا کلیسیا کے ساتھ آنا. ذرا وہ دیکھیے کیا ہے, یا دونوں مراد ہیں. پڑھیے دوسرا تسلونیکیوں ہاں جی پہلا باب اس کی جی 6 آیت. ٹھیک ہے, ذرا سن لیجئے دوسرا تسلونیکیوں پہلا باب 6 سے 10 آیت. ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ تھا پہلا تسلونیکیوں 4 باب 13 سے 18 آیت. میں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. اور جو دوسرا حوالہ ہے وہ ہے دوسرا تسلونیکیوں پہلا باب 6 سے 10 آیت. یہ مقدسوں کے ساتھ آنا ہے. پڑھیے ذرا. کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے, جب خداوند یسوع مسیح اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. ہائے ہائے, قومیں, وہ امتیں, وہ نسلیں, وہ زبانیں, وہ لوگ جو نہیں مانتے مسیحوں کو اور مسیحوں کو نہیں مانتے, وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے. یہ اس دن ہوگا جبکہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تعجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا, کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے. آمین آمین. آپ نے سنا, تو یہ اس کی ظاہری آمد ہوگی, اور ان کے لیے جو ہم نے پڑھا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے اور ان کے اوپر ظاہر ہوگا تاکہ خداوند کیا کرے, آئے. سو مراد یہ, اب جب وہ کہنا یہاں پر ذرا دوبارہ سے پڑھیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہیں. اچھا وہ اس کے ظہور کے منتظر تھے. اب میں نے بتایا کہ ظہور 2 ہیں, ایک مقدسوں کے لیے آئے گا یسوع مسیح, ایک مقدسوں کے ساتھ آئے گا یسوع مسیح. رائٹ, تو اب یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ دونوں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر تھے. پہلی صورت میں مسیح کا ظہور صرف ایمانداروں کے لیے ہوگا. سارے بولے آمین. تیرے میرے لیے ہوئے گا. ہلیلویا. پاویں جوندے رہیے پاویں مار جائیے, پہلے یسوع ایماندارہ لیے آئے گا ہوگا. اور جبکہ دوسری صورت میں ساری دنیا کے لیے ہوگا. ہلیلویا. ہر قوم, ہر نسل, ہر زبان, ہر امت سن لے کہ یسوع مسیح ضرور آئے گا. ہلیلویا. ہر آنکھ اسے دیکھے گی, ہر قوم, ہر قبیلہ اس کو دیکھے گا اور اس کے ساتھ مقدس. پھر اس دن لوگ مسیح کو بھی مانیں گے اور مسیحوں کو بھی مانیں گے. آج مسیحوں پر ظلم اور مسیحوں کے گھرانوں, خاندانوں, چرچز, بائبل انہیں حقیر جانا جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو. میرا یسوع واحد میرا یسوع ہے جو آنے والا ہے. ہلیلویا. واحد میرا یسوع ہے جس سے دنیا کو جس کا انتظار ہے. واحد ایک ہی للکار ہے, ایک ہی نکارا ہے, ایک ہی نرسنگا پھونکا جانے والا ہے, اور وہ یسوع مسیح کے آنے کا ہے. ہلیلویا. یہ ہماری سب سے بڑی تسلی. کوئی گل نہیں, آج لوگ ہمارا مذاق اڑا لیں, آج ہمیں لوگ کچھ بھی سمجھ لیں, لیکن یہی بات ہے جو ہمیں دنیا میں انجیل سنانے کی طاقت دیتی ہے کہ یسوع مسیح ضرور آئے گا. اور اس دن ان کا کیا بنے گا جو ایمان نہیں لائے, ان کا کیا بنے گا, انہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ یسوع مسیح کیا ہے. سو جو دوسری ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی, اور ایماندار تو فضائی استقبال اور مسیح کے جلالی ظہور دونوں کے بڑے اشتیاق سے منتظر ہیں. ہلیلویا. عزیز دونوں کے لیے بڑے منتظر ہیں کہ یسوع آئے گا. سو 8ویں آیت ذرا دیکھ لیجیے. 8ویں آیت, جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے ضد بے عزم ٹھہرو. ہلیلویا. پریز دا لارڈ. ونڈرفل ورس. دیکھیں وہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. پھل پھول لگے نہیں, نعمتیں ان کی زندگی میں کام کرتی ہیں,
اور پولس ان کی نعمتوں کے لیے شکر کرتا ہے، لیکن نعمتوں کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، اب رسول اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند ان مقدسین کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرے۔ اس آیت کو انڈرلائن کر لیجیے، آخر تک قائم بھی رکھے گا ان مقدسین کو، تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام۔ اب خداوند یسوع مسیح کا دن کیا ہے؟ اس کے ظہور کا دن ہے، اس دن تک بے الزام ٹھہرے۔ ایک دفعہ پھر یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ پولس اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے جو خدا کرے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ خدا ان کو قائم رکھے گا، خدا نہ کہ اس بات کے لیے جو کرنتھیوں نے کی ہے، یعنی ان کے اعمال و کردار، چونکہ وہ مسیح پر ایمان لائے اور خدا نے روح کی نعمتیں انہیں دی۔ کلیئر آئی؟ نعمتہ پتہ ہے نا انہوں نے کون سی؟ علم اور کلام دی نعمت ان کے پاس تھی۔ اس حقیقت کی تصدیق کے اس لیے کہ وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں، سو پولوس کو یقین ہے کہ خدا ان کو اس دن تک قائم بھی کیا کرے گا؟ رکھے گا۔ تو خدا ان کو اس دن تک قائم رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ اس دن تک اپنے لیے قائم رکھے گا۔ انڈرلائن کر دیں، اپنے لیے قائم رکھے گا اس دن کے لیے جب مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا۔ اچھا ایک میں بات بتاؤں، وہ ان پر یہ فضل ہوا، انہیں یہ نعمتیں ملی، تو یہ نعمتیں اس کی گواہی تھی۔ تو کہتا ہے کہ خدا نے چونکہ تمہیں نعمتیں دی ہیں تو خدا جو ہے وہ تمہیں قائم بھی رکھے گا، تاکہ اس دن تک آپ کیا رہو؟ بے الزام رہو۔ تو اب جب پولس اس خط کو لکھ رہا ہے تو سوچے ان کو بلیس کر رہا ہے، ان کو ترتیب دے رہا ہے، ان کو 9ویں آیت ذرا پڑھیے۔ آپ کی زندگی میں بھی آج کمی ہے، آپ کی زندگی میں بھی روح کے پھل نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بھی آپ بھی روحانی کرسچن نہیں ہیں، لیکن خدا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسائل بنائے گا، خدا آپ کو قائم رکھے گا، خدا آپ کو پھر سے قائم کرے گا۔ قائم کرنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ قیامت لفظ سے ہے قائم، قائم کا مطلب ہے کھڑا کرنا۔ خدا آپ کو بائبل میں لکھا ہے صادق 7 بار گرے تو خدا اسے پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پولس کو خدا نے استعمال کیا کہ حالانکہ ان کی زندگی میں نعمتیں ہیں پر نعمتوں کا غلط استعمال ہے، روح کے پھل نہیں ہیں، آپ مقدسین ہیں پر مقدس ہوتے نہیں ہیں، پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں پر پاک ہوتے نہیں ہیں، جسمانی زندگی گزارے۔ اچھا منتظر ہیں وہ مسیح کے ظہور کے، منتظر ہیں، لیکن کیا ایک منو دسو او ووٹی جڑی لاڑے دی منتظر ہوئے اور اگوں نے تیاری نہ کیتی ہوئے؟ تو مجھے بتایا کہڑی؟ اگر دیکھیں 2 ہنوک تھے بائبل مقدس میں۔ ایک ہنوک نے جب اسے کہا گیا کہ تو زندہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اس بات پر ایمان لایا اور 300 سال اس کے ساتھ چلتا رہا، 300 سال۔ ایک ہنوک جو ہے وہ 4تھے باپ میں، ایک 5ویں باپ میں ہے۔ اچھا دونوں کا مطلب ہے ڈیڈیکیٹڈ پرسن جو ہے۔ تو لیکن جو پہلا ہنوک تھا اس کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ خدا کے ساتھ نہیں چلا، اس نے اپنی ڈیڈیکیٹ لائف نہیں گزاری اور وہ ہنوک رہ گیا۔ لیکن 7ویں پشت کا بائبل میں لکھا ہے، یہودا کے خط میں 7ویں پشت کا جو ہنوک تھا وہ اٹھایا گیا۔ آج میں اور آپ کلیسیاں تو کیا میں اور آپ ویسے چل رہے، لیکن خدا بائبل کہتی ہے، پولس کہتا ہے وہ قائم کرے گا اس دن تک، تمہیں کھڑا کر دے گا، اٹھا کھڑا کرے گا۔ بولو ہیلیلویا۔ آج میری دعا کوئی ٹڈا پڈا گریا چکیا ہے، اد پچیدہ مسیح ہے، خداوند اسے قائم کرے۔ ہیلیلویا۔ آئیں پڑھیے 9ویں آیت، آخری آیت ہے۔ خدا سچا ہے، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ آمین۔ واہ 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 واہ، اے شکر گزاری کر رہے تھے، شکر گزاری تمہاری اچھی باتوں کے لیے، شکر گزاری تمہارے پاس نعمتیں ہیں، شکر گزاری یسوع نے گواہی تمہارے اندر قائم کی ہے، شکر گزاری اس بڑے فضل کی، شکر گزاری تم اس کے ظہور کے منتظر ہو، شکر گزاری کہ خدا تمہیں قائم کرے گا، اپنے دن تک بے الزام نہیں چھوڑے گا، تو دے گا، نوان دے گا، تیار کر ہی لے گا تمہیں۔ آج تو تسی ٹڈے پڈے ہو۔ اور پھر شکر گزاری کہتا ہے، منو ہے بہت اچھی، میرے جی کرتا ہے میں اس پر پریچ کروں، اور وہ یہ ہے کہ کرنتھیوں کے بارے میں پولس کی امید کی بنیاد دیکھو کیا ہے، انڈرلائن کرے، خدا کی وفاداری پر۔ خدا وفادار ہے، پاویں بندہ، پاویں کرنتھس دی کلیسیا دے حال برے ہی نہیں، پر خدا وفادار ہے۔ آج میں اور آپ بھی
बुरी हालत में चल रहे हैं, पर खुदा वफादार है। वो खुदा की वफादारी की उम्मीद की बुनियाद पर, खुदा वफादार है असी नहीं, उस उम्मीद की बुनियाद पर जिसने उनको अपने बेटे की शराकत के लिए बुलाया। हालेलुया। और तो कहने ऐसी तेरा मंगे जितने यीशु आप रहेगा, तो ये शराकत होगी हमारी। उसने हमें अपने बेटे के साथ बादशाही में शरीक करने के लिए, उसके हम शक्ल होने के लिए, उसने हमें अपने बेटे के मिरास में, विरासत में, उसके जलाल में शरीक करने के लिए बुलाया। हालेलुया। ये खुदा की वफादारी है। और वो उसने कितना बड़ा बुलावा है मेरे और आपका, मेरे और आपका बुलावा उस जलाल में शामिल होने का उसके साथ है। तो कहता तुम्हें अपने बेटे की शराकत के लिए बुलाया है। वो जानता है कि चूंकि खुदा ने उनको हमारे खुदा की जिंदगी में शरीक करने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की है, इसलिए वो उनको अपने हाथ से जाने नहीं देगा। हालेलुया। तो मेरे और आपके पास यीशु की शराकत का बुलावा है, और इंज नहीं बुलाया उन्हें, यीशु मसीह का कीमती खून मेरे लिए, भाई आसफ के लिए, आपके लिए, उनके लिए बहा है, तो वो करेगा और वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा अक्षर है। और उसकी बड़ी ज़हूर में शामिल होंगे, हम उसकी बादशाही में शामिल होंगे। वो छोड़ेगा नहीं, वो वफादार है। अब देखिए वो खुदा की वफादारी का शुक्र करता है 4 से 9वीं आयत में, उसकी वफादारी का, उसके बुलावे का, उसकी शराकत का, उसके फजल का, उसकी गवाही का, उसकी नेमतों का, उसके मुंतजिर होने का। और वो तुम्हें कायम करेगा और तुम्हें बेइल्जाम नहीं छोड़े। कहता शुक्र 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 शुक्र, तादियां करतूता चंगियां नहीं, पर मेरा खुदा वफादार है। उसकी आमद पक्की है, उसके फजल बड़ा है। कहता नेमत इस गल का सबूत है कि उसने तुम्हें निजात दी है। हालेलुया। और तुम नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हो, तुम में रूह के फल नहीं लगे, लेकिन तो भी मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अधिक गीत गाने, तेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो कितना वफादार है, वो कितना प्यारा है। आए देखें कुरिन्थस की कलीसिया पर वो कैसा काम करेगा। आए बिनिश के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे, खुदा की हजूरी के लिए, जितने ऑनलाइन है उनके लिए, जो बीमार है उनके लिए, जिनकी दरख्वास्तें हैं उनके लिए, आज के कलाम के लिए, तरक्की के लिए, रोटी के लिए, सेहत के लिए, ग़िज़ा के लिए, खुशी के लिए, शादमानी के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कदूस कदूस है मेहरबान जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे फजल और तेरे रहम के लिए खुदा। रबा रबा लबा रका शदा रबिया रबा लबा रा इदा रबा 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 रा। अपनी बहन जॉय सलूम के लिए तेरा शुक्र खुदा, अलिशा नोएल के लिए तेरा शुक्र, अलीशा की ममा रुखसाना बाजी के लिए, फरजाना के लिए तेरा शुक्र, गगू बाजी के लिए तेरा और तेरे नाम को एवेंजलिस्ट जावेद नसीम के लिए तेरा हम तेरी बरकत चाहते हैं, हम तेरा फजल चाहते हैं, हम तेरा रहम चाहते हैं। अबीगेल खुदावंद खुदा अपने जलाल कुव्वत कुदरत को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल कर। खुदावंद खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती आज के दिन के लिए, इस लम्हात के लिए। खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, अपने जलाल कुव्वत कुदरत को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल कर। खुदावंद खुदा आज पूरे दिन को खुदावंद खुदा मैं तेरे पाक लहू में टिप करती हूँ। खुदावंद खुदा जो कुछ करे, जो कुछ सोचे, तेरी रूह और तेरी हदायत से करे। खुदावंद खुदा तू अपने फजल को हमारी जिंदगियों पर उंडेल, अपने मसल को हमारी जिंदगियों पर नाजिल कर। खुदावंद खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना खुदावंद खुदा तेरे जलाल के लिए हो। हमें हिकमत की बातें बता, अपने कलाम की समझ दे, अपने कलाम की गहरी बातों को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल कर, ताकि खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद खुदा अपनी बरकत को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को नाज़िल कर। जितनी जिंदगियां यहाँ पर तेरी हजूरी में है खुदावंद खुदा, इन जिंदगियों पर, इनके घरानों पर, इनकी आसूलात पर खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद खुदा जितने बहन भाई
बुजुर्ग हमारे साथ ए खुदावंद ऑनलाइन है, ए खुदावंद इन सब पर ए खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। अपने जलाल कुव्वत कुदरत को नाजिल कर, इनके घरानों पर तेरी बरकत आए। ए खुदावंद इनकी जिंदगियों में किसी चीज की कमी ना हो। ए खुदावंद जो सुबह सवेरे उठकर ए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम की कुदरत से, अपने कलाम की कुव्वत से इनकी जिंदगियों पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत आए। ए खुदावंद जो कलीसिया में बीमार हैं, जो जितने बहन भाइयों ने ऑनलाइन ए खुदावंद दरख्वास्तें दी हैं, ए खुदावंद इन पर नाम बनाम पर ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आए, तेरा पाकरू आए, तेरा पाकरू गहरे तौर पर इनकी जिंदगियों पर जुम्बश करे। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। ए खुदावंद तेरा पाकरू आए। ए खुदावंद जो कलीसिया में बीमार हैं, उनकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, तेरी बरकत आकर ठहरे। ए खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा जलाल चाहती हूँ, तेरा पाकरू अभी और इसी टाइम उसे शिफा दे। ए खुदावंद ये गवाही का सबब बने। ए खुदावंद के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। जो बेऔलाद जोड़े हैं ए खुदावंद खुदा उन पर तेरी बरकत आए। औलाद तेरी तरफ से मेरास है। ए खुदावंद खुदा इनके लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा पाकरू चाहती हूँ। अपने जलाल कुव्वत को नाजिल कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर, अपने पाकरू को ढेल, अपने मसा को नाजिल कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर, अपने जलाल को नाजिल कर। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। इसी तरह तेरे बंदा पर ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। अपने कलाम के गहरे भेद उसकी जिंदगी में खोल, अपने कलाम को नाजिल कर। ए खुदावंद जब तेरा बंदा कराची ए खुदावंद तेरी खिदमत के लिए जाता है, ए खुदावंद खुदा उस इबादत में अपने जलाल कुव्वत कुदरत को नाजिल कर, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने कलाम के गहरे भेद उसकी जिंदगी में खोल। ए खुदावंद तेरी बरकत आकर ठहरे सर से पांव के तलवे तक। ए खुदावंद हम तेरे पाक लहू को चाहते हैं। अपने बंदा को कुव्वत से इस्तेमाल कर, अपने कलाम को ए खुदावंद नाजिल कर। ए खुदावंद तेरे कलाम की कुव्वत से ए खुदावंद वो जिंदगियां आजाद हो। ए खुदावंद पाकरू गहरे तौर पर जुम्बश करे। ए खुदावंद तेरे कलाम की नदियां जारी हो। ए खुदावंद लोग तेरे कलाम से शिफा पाए, बदरू गिरफ्ता आजाद हो। ए खुदावंद बीमार शिफा पा जाए और लोगों की जिंदगियों में निजात का काम आए। ए खुदावंद तेरी बरकत आए, लोग अपनी जिंदगियां तुझे दें। और ए खुदावंद खुदा उस पाक रूह को नाजिल कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर। तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा मसा आकर ठहरे, तेरा जलाल आकर ठहरे। उस मीटिंग पर तेरी बरकत आए, सारे इंतजामात पर तेरी बरकत आए। ए खुदावंद तेरा पाक रूह गहरे तौर पर जुम्बश करे। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा जलाल चाहती हूँ, तेरी हिकमत चाहती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ। तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू छू और बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा इज्जत जलाल यीशु को देते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, और हमें आज़माइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसिन हाजिर जमाए घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।